استنبول کے میئر اور صدر اردوان کے ممکنہ صدارتی حریف اکرم اماموغلو کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں شدید مظاہرے ہو رہے ہیں۔ دسیوں ہزار لوگ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں۔ استنبول سمیت کئی شہروں میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ وہ نعرے لگا رہے تھے، اماموغلو تم اکیلے نہیں ہو، ہم سب گرفتار ہیں۔ پولیس نے مظاہرین پر مرچوں کے اسپرے کا استعمال کیا اور 100 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اکرم اماموغلو کو مبینہ کرپشن، منی لانڈرنگ اور کردش پارٹی PKK کے ساتھ روابط کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے۔ حکومت کے ناقدین کا کہنا ہے کہ اماموغلو کی گرفتاری صدر اردوان کے سیاسی حریف کو راستے سے ہٹانے کی ایک کوشش ہے۔ دوسری جانب ترک حکومت نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی گرفتاری کے محرکات سیاسی نہیں ہیں، کیونکہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ 22 برسوں سے اقتدار میں کبھی وزیر اعظم اور کبھی صدر طیب اردوان کے سامنے اکرم اوغلو کی شکل میں ایک مضبوط امیدوار سامنے آیا ہے۔ اماموغلو نے سن 2019 میں استنبول کے میئر کے انتخاب میں صدر اردوان کی جماعت AKP کے امیدوار کو شکست دی، جو صدر اردوان کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی دھچکا تھا۔ صدر طیب اردوان بھی سن 2003 میں وزیر اعظم بننے سے پہلے استنبول کے منتخب میئر تھے۔ اماموغلو نے حراست میں لیے جانے سے پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا اور وہ جمہوریت اور انصاف کے لیے ثابت قدم رہیں گے۔ اکرم اماموغلو حزب اختلاف کی جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی کے ممکنہ امیدوار بننے کی پرائمری میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کے اگلا صدارتی امیدوار بننے کے زیادہ امکانات بتائے جا رہے ہیں۔ اکرم اماموغلو کی گرفتاری ترک سیاست میں ایک نیا موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ کیا اماموغلو واقعی صدارتی دوڑ سے باہر ہو جائیں گے یا ترکی میں ایک نیا سیاسی طوفان آنے والا ہے؟